اب ہمارا نوجوان رات کو 2 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، 2 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، 3 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، اور اس فلم کے آخر میں رو رہا ہوتا ہے، او جی ہیرو مار گیا یا فلاں مار گیا۔ قرآن کے 2 پہلو بہت اہم ہیں، ایک ہے بلاغت کا پہلو اور دوسرا ہے ہدایت کا پہلو۔ آج کل کا جدید ذہن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار قرآن کریم میں تکرار بہت زیادہ ہے، ریپیٹ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لیل پور کہہ دو یا فیصل آباد کہہ دو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ قرآن جب ایک لفظ کو کہیں پر رکھتا ہے نا، زبر کو بھی کہیں پر رکھتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو روح کہا ہے، ایک وہ روح ہے جو میرے اندر ہے، ہمارے اندر بھی تو ایک روح ہے نا، اور دوسری روح جو چیز ہے وہ ہے قرآن۔ کامیابی کا معیار آج آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں، آپ پوچھ لیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ کامیابی آپ کے یہاں کیا ہے۔ آئندہ آنے والا وقت وہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب مسلمان تھے تو میں مسلمان ہوں، میرے دادا مسلمان تھے تو میں مسلمان ہوں، یہ وقت نہیں آنے والا۔ آگے آنے والا وقت اس بات کا ہوگا وہی اسلام پر قائم رکھے گا جس کو شرع صدر ہوگا دین اسلام پہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استاد جی ہم نے ان سے 2015 یا 16 میں پڑھا ہے الحمدللہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں، تو اس وقت بھی استاد جی جب کلاس میں آتے تھے تو کبھی کبھی کہتے تھے کہ بھائی سبق سناؤ، تو کتاب کا سبق سنانا پڑتا تھا، تو آج بھی استاد جی نے یہی فرمایا کہ بھائی سبق سناؤ، تو وہی سبق سنانے لگا ہوں ابھی آپ لوگوں کو۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت جب ہم استاد جی سے پڑھ رہے تھے تو اس وقت سے قرآن کریم کا ذوق استاد جی نے ہمارے اندر پیدا کیا۔ استاد جی کے پاس جو کتاب تھی وہ کتاب عربی شاعر پر مشتمل تھی، عربی شعروں پر، جس میں عربی شعر ہوتے تھے، لیکن استاد جی ان شعروں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے بتاتے تھے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت عرب شعراء کتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے اشعار پیش کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ ایک نظم بناتا ہے عربی کی، ایک پوری ایک پوئم بناتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا شاعر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس میں یہ غلطیاں ہیں، اور وہ اپنے اعتبار سے بناتا ہے، پھر تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ان دونوں نے غلطیاں کی ہیں، میں اس شعر کو یوں صحیح کروں گا۔ ان لوگوں کا کام ہی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کھاتے پیتے، وہ لوگ ان کی جب شادیاں بیاہ ہوتی تھیں وہ شعر و شاعری ہی کرتے تھے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شہر یا جو علاقے زیادہ بزنس والے نہ ہوں، جہاں پر لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہ ہوتی ہو، وہاں ادب جو ہے نا وہ بڑا چمک کے سامنے آتا ہے، اور جن علاقوں میں بزنس زیادہ ہوتا ہے، جن علاقوں میں چہل پہل لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، دوسری کنٹریز کے لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نیو یارک میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ اور وہاں کاروبار کرتے ہوئے ملیں گے، مختلف لوگوں پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، تو ایسے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں دوسری زبانیں بھی آنے لگ جاتی ہیں، وہاں فارسی بھی بولی جا رہی ہوگی، وہاں پر فرینچ بھی بولی جا رہی ہوگی، وہاں پر چائنیز اپنی زبان بول رہے ہوں گے، تو وہ جو اصل اس شہر کا یا اس علاقے کا جو مغز ہوتا ہے زبان، وہ پھر دبنے لگ جاتی ہے، اور وہ ادب اس طرح نکھر کر سامنے نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ چونکہ ایک صحرا کے طرح کے علاقے میں رہتے تھے اور خود یہ بزنس کرنے کے لیے شام اور یمن کا رخ کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس بہت کم لوگ آتے تھے۔ اس وقت جب حج ہوتا تھا تو حج کے موسم پہ آ گئے، ورنہ عام طور پر ان کی طرف کوئی لوگ آتے نہیں تھے، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے علاقے میں تو کچھ نہیں، ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ تو اب جب کوئی باہر سے آ نہیں رہا، یہ خود ہی ہیں، تو یہ پھر کیا کرتے تھے کہ ان کا کام ہوتا تھا شعر و شاعری کرنا، ان کا کام ہوتا تھا عربی کو کمال درجے میں بیان کرنا، تو ان کی کوئی بھی اٹھک بیٹھک ہے، بازار لگتے تھے، بیٹھتے تھے جہاں پر، تو بہترین سے بہترین شعر پیش کیا کرتے تھے، اور جس کا شعر بہت کمال کا ہوتا تھا اس کو ایسے لکھ کے لگا دیتے تھے کہ آپ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے بہتر لے کے آ سکتا ہے تو لے آؤ پھر، اور پھر وہ آتے ایک آتا تھا دیکھتا تھا میں اس سے کیسے بہتر شعر لکھ کے لاؤں، دوسرا دیکھتا تھا، تیسرا دیکھتا تھا، اور کسی کے شعر جو ہے نا وہ ہزاروں کیا نام ہے، کسی کے شعر کئی کئی دن تک جو ہے وہ ادھر لٹکے رہتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ چل رہا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنی زبان سے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، وہ تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا ھذا ساحر، یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جادو کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والی چیز کو نا، جو چیز نظر آئے، ہاتھ سے کبوتر نکال دیا نظر آیا، صحیح نا، ایک رومال جو ہے وہ وائٹ کلر کا تھا، اس کو اس نے فوراً سے یوں گھما کر ہم نے دیکھا کہ وہ ریڈ ہو گیا۔ تو جادو تو دیکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، بولنے میں جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جب انسان کے پاس کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس کو کیا جواب دوں، میں اس کو کیا کروں، اس کا تو توڑ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو قرآن کریم جب ان کے سامنے آ رہا تھا
تو وہ ایسے ایسے الفاظ ذکر کر رہا تھا اور ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے لا رہا تھا کہ وہ اس کا جواب دینے میں، عقلی طور پہ اس کا جواب دینے میں بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم اس چیز کا جواب کیسے دیں. اور یہ جو قرآن کریم کے اندر ہمیں قرآن کے دو پہلو بہت اہم ہیں، ایک ہے بلاغت کا پہلو اور دوسرا ہے ہدایت کا پہلو. اور ان ہدایت کے پہلو سے یعنی تدبر والے پہلو سے انسان کے دل کو رہنمائی ملتی ہے، اور جب دل کو رہنمائی ملتی ہے قرآن کریم کی وجہ سے تو پھر وہ نفوس پیدا ہوتے ہیں، وہ شخصیت پیدا ہوتی ہے جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا ہے. غزوہ احزاب کے موقع پہ اور غزوہ تبوک کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ دراصل قرآن نے ان کو ایسے بنایا. اس سے پہلے تو کیا تھے وہ؟ اومن کان میتن، وہ تو میت تھے، مردے تھے. مطلب یہ کہ ان کے اندر روح تھی. بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایسے شجاع تو بہت تھے، دلیر بہت تھے، بہادر بہت تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ میں سے کس کس نے سنا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہے. آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیں کہ کتنے بڑے یہ اسلام لانے سے پہلے ڈاکو تھے. ان رات کو سوئے ہوئے ہیں، دل کر رہا ہے کہ یار جا کے نہ کسی کا قافلے کو لوٹنا چاہیے، قافلہ آ رہا ہے. اکیلے نکلتے تھے، ساتھ دوسرے بندے کو بھی نہیں لیتے تھے. اکیلے نکلتے تھے، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے، تلوار اٹھائی اور جا کر جو ہے نا پورے قافلے کو اکیلے لوٹ کے آ جاتے تھے. لیکن جب اسلام لے آئے اس کے بعد کی ان کی زندگی پڑھے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سوانح ابو ذر غفاری. ایک رات اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ختم کتاب نہیں ہوگی. چھوٹی سی کتاب ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کو کہ ان کی آخر میں موت کیسے آئی ہے. تو کیا ہوا کہ اومن کان میتن، وہ میت تھا، فاحیناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ہم نے ان کو ایک نور دے دیا تھا جس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتے پھرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے، اور نور جب انسانیت کو ملتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے، اس کو روشنی ملتی ہے اور زندگی کے راستے اس کے لیے سامنے آتے ہیں. تو قرآن کریم کا ایک پہلو ہدایت کا ہے اور ایک پہلو اس کا بلاغت کا ہے. میں تھوڑی سی بلاغت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ہمیں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا تو آج کل کا جدید ذہن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار قرآن کریم میں تکرار بہت زیادہ ہے، ریپیٹ بات بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک دن عرب ویب سائٹ کو میں دیکھ رہا تھا، تو عرب ویب سائٹ میں ایک ویب سائٹ ہے کواکب الملحدین کے نام سے. اس میں دنیا بھر کے عرب ملحدین اپنے آرٹیکل شائع کرتے ہیں، اور ان کے آرٹیکل میں سے میں نے ایک بندے کا آرٹیکل پڑھا. اس نے لکھا کہ قرآن کریم پر 300 اعتراضات، عربی میں تھا. میں نے قرآن کریم پر 300 اعتراض، میں نے کہا چلو دیکھو تو صحیح کیا اعتراض اس نے کیا ہوا ہے. پہلا اعتراض میں نے دیکھا، دوسرا دیکھا. اس میں ایک اعتراض اس نے کیا ہوا تھا کہ سورہ یوسف اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ اس بات پہ ختم ہو رہا ہے کہ ان ربک علیم حکیم. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام کو پاس بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا میری بات ایک یاد رکھنا، ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علیم ہے، وہ جانتا ہے تجھے بھی جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کنویں میں تو کیا کرتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مصر میں تو کیا کرتا ہے، عزیز مصر کی بیوی بلاتی ہے تو کیا کرتا ہے، جیل میں تو کیا کرتا ہے، وہ تجھے جانتا ہے. اور تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کس طریقے سے تیرے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے. تجھے بھی جانتا ہے، تیرے دشمن کو بھی جانتا ہے، تجھے بھی جانتا ہے، تیرے حاسدین کو بھی جانتا ہے. اور وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر تو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے نا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہوگی. اگر تجھے یہاں دیہات سے نکال کے، وہ تو دیہات میں رہتے تھے، اگر تجھے دیہات سے نکال کے مصر تک پہنچا دیا جاتا ہے، شہر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہوگی. اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر تو جیل میں بند ہو جاتا ہے نا اس میں بھی حکمت ہے. ورنہ جس بندے نے دنیا بدلنی ہوتی ہے نا اس کو آپ جیل میں بند کر دو تو وہ تو مر جائے، وہ کہے یار میں کب اس دنیا سے باہر نکلوں کہ میں جا کے اپنا دین کا کام کروں. یعنی ہم نے علماء کو دیکھا کہ اگر ایک ماہر عالم ہے جس کا کام جس کی زندگی کا ایک بڑا ویژن ہے، تو اگر اس کو انتظار کروایا جائے وہ کہتا ہے یار انتظار مجھ سے نہ کرواؤ کیونکہ یہ وقت میں کسی اور جگہ پہ لگا سکتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت کا ایک مقصد لے کر جا رہے تھے وہ جیل کے اندر بند ہیں، لیکن اس اگرچہ وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو دعوت دی. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ان ربک علیم حکیم. اب زمانہ گزر گیا، 30 سال گزر گئے، بعد مفسرین نے فرمایا 40 سال گزر گئے، بعد نے کہا 60 سال گزر گئے. 60 سال گزرنے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے عزیز بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور دیہات سے اپنے والد صاحب کو، بھائیوں کو، سب کو بلا لیا. جب وہ آئے ان کے ساتھ بیٹھے تو اس وقت اب یہ سورہ یوسف کا اختتام ہے. یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابو جی
تمام تعریفیں اس اللہ کی جو آپ لوگوں کو جاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جو آپ لوگوں کو دیہات سے لے کر میرے پاس یہاں آ گیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے بڑی کمال کی فرمائی۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آپ پہلا جملہ یاد کریں، ان ربک، یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے والد یعقوب علیہ السلام، کہ بیٹا یاد رکھنا تیرا رب علیم ہے، حکیم ہے۔ اور بیٹا 60 سال کے بعد ابو سامنے بیٹھے اور کہتا ہے ابو جی انہ هو العلیم الحکیم۔ ملحد نے اس کو اعتراض بنا کے پیش کیا، اس نے کہا کہ یہ تو تکرار ہو گیا کہ وہاں پر بھی رب کا علیم الحکیم، یہاں پر بھی علیم الحکیم ہو گیا، باپ بھی وہی بات کر رہا ہے، بیٹا بھی وہی بات کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سبق کیا نکل رہا ہے؟ ہدایت کیا نکل رہی ہے؟ کہ بیٹے کو جو بات بچپن میں کہی گئی ہے، جس کی بات حضرات نے عمر اس وقت حضرت یوسف کی 15 سال لکھی ہے، 15 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ، اور بعد نے اس سے بھی کم عمر لکھی ہے 10 سال، تو 10 15 جو بھی ہو، اتنا چھوٹی عمر کا بچہ جس کو والد صاحب ایک بات کہتے ہیں ان ربک علیم حکیم، وہ اس کو بات کو اتنا ذہن میں پختہ کر لیتا ہے کہ آج جب 60 سال گزر جاتے ہیں تو 60 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ابو مجھے آج بھی آپ کی وہ بات بے عین اسی طرح یاد ہے کہ انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جانتا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ جب ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن واقعی معجزہ ہے۔ ابھی استاد جی نے یہ روایت پڑھی، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ آپ نے سنا نا ابھی کہ غزوہ بنو المصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو منافقین نے کیا کہا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ہم مدینہ میں جا کے وہاں انہوں نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا، فی المدینہ تھے، کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے، مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مدینۃ المنورہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ ہم جب وہاں جائیں گے تو ہم عزت والے، نعوذ باللہ، ان ذلت والوں کو یعنی صحابہ کرام کو نکال دیں گے۔ یہاں انہوں نے کون سا لفظ ذکر کیا؟ المدینہ، کس کے لیے؟ شہر رسول کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد غزوہ احزاب آتا ہے، اس کے بعد غزوہ احزاب آیا، اور جب غزوہ احزاب آیا تو اب غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہ منافقین نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب والو تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، واپس لوٹو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ منافقین نے بد عہدی کی تھی۔ اب کہنے والے 2 جملے ہیں، ایک سورۃ المنافقون کا جملہ ہے، ایک سورۃ احزاب کا جملہ ہے۔ کہنے والے منافق ہیں دونوں آیتوں میں، لیکن ایک جگہ وہ مدینے کے لیے مدینے کا لفظ ذکر کر رہے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، اور ایک جگہ پہ یثرب کا لفظ ہے۔ حالانکہ یثرب سے بھی کیا مراد ہے؟ یثرب سے مراد بھی مدینہ ہی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی 2 لفظ تھے ایک شہر کے، تو 2 اس کے الفاظ تھے، تو کبھی اس کو فیصل آباد کا پرانا نام خیر بن لیل پور تھا میرے خیال میں، لیل پور، تو لیل پور کہہ دو یا فیصل آباد کہہ دو، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جب ایک لفظ کو کہیں پر رکھتا ہے نا، زبر کو بھی کہیں پر رکھتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے کڑا جو سخت ان کی آزمائش، یعنی منافقین کو سب سے کڑی آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تو وہ غزوہ احزاب میں ڈالا گیا۔ ابھی آپ نے سنا استاد جی نے آخر میں جو آیات پڑھی کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوب اچھے طریقے سے جھنجھوڑا گیا ایمان والوں کو، ان کی آنکھیں پھترا رہی تھیں اور ان کے دل جو ہے باہر آنے کے، اتنے بڑے لشکر کو ہم کیسے۔ تو سب سے بڑی آزمائش آئی ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ۔ غزوہ احزاب کے سے پہلے تو وہ اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اپنی ڈس لویلٹی کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مدینہ کا لفظ استعمال کر رہے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو مان رہے تھے کہ اس شہر کے گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات کو مان رہے تھے۔ غزوہ احزاب سے پہلے تک وہ اس بات کو مانتے رہے کہ اس شہر کے گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہم اس کو مدینہ مانتے ہیں کہ یہ مدینۃ الرسول ہے۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پہ جب ان کی اندر کی نجاست کھل کے سامنے آ گئی، انہوں نے کہا اب ہم مدینے کا گورنر رسول کو نہیں مانتے، یہ تو نام ہی پرانا، یہ تو نام ہی نیا ہے۔ مدینہ تو کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یثرب کہلاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب یا اہل یثرب، اب یہاں مدینہ کا لفظ ہی نہیں بولا، تو مدینہ کا لفظ نہ بول کر اشارہ کس بات کی طرف کر دیا کہ ہم رسول اللہ کی نعوذ باللہ گورنری کو نہیں مانتے، اور یہی انہوں نے کیا، پھر وہاں سے چھوڑ کے وہ چلے گئے۔
تو قرآن نے جہاں مدینہ کا لفظ بولا وہ مدینہ کا لفظ فٹ تھا، اور جہاں پر یثرب کا لفظ بولا وہاں یثرب کا لفظ فٹ تھا۔ اب پورے قرآن میں اس طرح کے الفاظ کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جہاں جو لفظ فٹ آتا ہے قرآن کریم فٹ کرتا ہے وہاں پر۔ ایک مکہ کے لیے 2 لفظ قرآن نے ذکر کیے، ایک مکہ تھا اور بی بکہ تھا۔ بکہ اور مکہ دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں، دونوں ایک شہر کے لیے۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے جہاں پر زیادہ ہجوم ہو، رش ہو، زیادہ وہ جگہ جہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہ پرانا نام ہے، پرانے زمانے میں مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں بکہ کا لفظ بولا ہے اس میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلی وہ جگہ جس جگہ پہ گھر بنایا گیا اللہ کا، جو ہدی للعالمین ہے، جس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے کہ سب لوگ وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، وہ بکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تاریخ بیان کرنا چاہیے جو پرانی ہے تو اس کے لیے بکہ کا لفظ ذکر کیا، اور اس میں پھر یہ بھی فرمایا ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں چائنا والے بھی آ رہے ہیں، اس میں امریکہ والے بھی آ رہے ہیں، اس میں پاکستانی بھی آ رہے ہیں۔ تو جب اتنے شہروں کے اور اتنے کنٹریز کے لوگ وہاں جائیں گے تو رش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زیادہ ہجوم کی وجہ سے وہاں بکہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، زیادہ پرانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور جہاں مکہ کا لفظ ہے وہاں پر بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ تھا، ابھی نیا واقعہ ہوا تھا، مکہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ پورے قرآن کریم کو بلاغت کے پہلو سے پڑھیں تو بھی واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن جیسا کلام یعنی یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بلاغت کے پہلو سے پڑھنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے بھی اگلے درجے کی جو چیز ہے وہ جیسے کہ استاد جی نے فرمایا وہ ہے تدبر کا پہلو، کہ قرآن کریم کو ہم اس طرح پڑھیں کہ یہ ہماری روح کے اندر اترتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو روح کہا ہے، ایک وہ روح ہے جو میرے اندر ہے، ہمارے اندر بھی تو ایک روح ہے نا، اور دوسری روح جو چیز ہے وہ ہے قرآن۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح بھیجی ہے، یہ روح ہے۔ اب جب یہ روح میری اس روح کے ساتھ ملتی ہے تو میری روح کو زندگی مل جاتی ہے، پھر میرا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے، پھر میرے لینس بدل جاتے ہیں دنیا کو دیکھنے کے۔ یعنی اس وقت مسلمان اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو مسلمانوں نے جو لینس لگائی ہوئی ہے نا، یہ لینس جس سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہ مغربی تہذیب کے لینس ہیں، قرآن کے لینس یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار آج آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں، آپ پوچھ لیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ کامیابی آپ کے ہاں کیا ہے، آپ کے خیال میں وہ کامیابی کیا بتائیں گے؟ آپ پوچھ لیں کہ نفرت اور محبت کا معیار کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ خیر اور شر کیا ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ امپاورمنٹ کیا چیز ہے، وہ یہ ساری چیزوں کی ڈیفینیشن وہی کرتے ہیں جو ویسٹرن میں ہوتی ہے، جو ویسٹ میں ہو رہی ہے وہی ساری ڈیفینیشن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قرآن کی لینس تو دور کی بات ہے، وہ قرآن تو پڑھنا نہیں آتا ہمارے نوجوانوں کو، لیکن جب آپ اس لینس کو لگاتے ہیں یہاں پر اور اس لینس سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو شرح صدر مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں آئندہ آنے والا وقت وہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب مسلمان تھے تو میں مسلمان ہوں، میرے دادا مسلمان تھے تو میں مسلمان ہوں، یہ وقت نہیں آنے والا۔ آگے آنے والا وقت اس بات کا ہوگا وہی اسلام پر قائم رکھے گا جس کو شرع صدر ہوگا دین اسلام پہ۔ ورنہ جتنی میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں انڈیلی جا رہی ہیں، جو شکوک و شبہات، جو اعتراضات اور جو کنفیوژن اور جو تشکیک ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، ہمارے لٹریچر کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے اور انفلوئنسر کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اس سے ہمارا نوجوان کنفیوزڈ ہوگا، اور وہ صرف اس وجہ سے دین پہ قائم نہیں رہ سکے گا کہ میرے والد صاحب مسلمان تھے تو میں مسلمان ہوں۔ نہیں، شرع صدر، کھلا سینہ، جب تک اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ میں سب سے بہترین رہنمائی کرنے والا ہوں، میں لیڈر ہوں، میں نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ مسلمان تو اس وقت پیچھے آ گیا نا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اور فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ نور پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نور پہ کھڑا ہوں، آپ نور پہ کھڑے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے۔ آپ کے پاس نور ہے، آپ کے پاس روشنی ہے جو آپ دنیا کو دے سکتے ہو۔ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ملک ایسے چلایا جاتا ہے، معیشت ایسے چلائی جاتی ہے، کنفیوژن ایسے دور کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس خزانہ موجود ہے قرآن کی صورت میں۔
یہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. ہماری جتنی بھی ضروریات ہے، کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم دکان میں جائیں گے، کھانے کی ضرورت ہے دکان پہ جائیں گے، جتنی ہماری ضروریات ہیں ہم باہر سے پوری کرتے ہیں. صبح کے وقت اٹھتے ہیں، کیا بڑی ضرورت ہے؟ جی آج دال لانی ہے، آج گوشت لانا ہے، آج میری یہ ضرورت ہے، میں نے کالج میں جانا ہے، آج فلاں. جتنی ضروریات ہیں ان کی ایک لسٹ بناتے ہیں. لیکن ایک ہماری روح کی ضروریات ہیں، اور روح کی ضروریات قرآن پوری کرتا ہے. اس کو قرآن نے کہا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جتنی چیزیں تو تم جمع کرتے ہو ان میں سے سب سے بہتر یہ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. آپ چاہتے ہیں انسان، آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ روح کے اعتبار سے ایمان. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اسلام. اور اس سے بھی بڑی ضرورت، ان دو کے بعد کی بڑی ضرورت کیا ہے؟ احسان. اسلام اور ایمان یہ تو 1 منٹ میں ہو گیا نا. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مومن اسلام مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا میں سچے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، تو آپ کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے. اب اس کے بعد پوری زندگی کیا کریں گے؟ یہ قرآن بتائے گا کہ اس کے بعد آپ نے پوری زندگی کرنا کیا ہے. مومن اور مسلمان ہونا تو 1 منٹ کا کام تھا، وہ تو ہو گیا. اب پوری زندگی کیا کرنا ہے؟ پوری جو 70 سال کی زندگی ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ احسان کرنا ہے. تو وہ جب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور پہ میں بولتا ہوں کہ قرآن کی قریب آئیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. قرآن آپ کو پہچان کرائے گا اپنے رب کی، قرآن آپ کو پہچان کرائے گا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی. کبھی ہمارا نوجوان رات کو 2 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، 2 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، 3 گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے، اور اس فلم کے آخر میں رو رہا ہوتا ہے، او جی ہیرو مار گیا یا فلاں مار گیا. لیکن فلسطین میں جو اتنے لوگ ذبح ہو رہے ہیں دن ہر روز، ان پر تو ہمارے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ان کو دیکھ کر تو اس کے خرچے کم نہیں ہوتے. نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لینے کے لیے تو وہ تیار ہے، لیکن صدقے کے ڈبے میں پیسے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ بیٹھنے کے لیے ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ شپ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن صبح تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی جوانی کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا جسم اتنا زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، وہ جم میں جا کے ڈمپل اٹھا لیتا ہے بھاری بھاری 1 پورا گھنٹہ، لیکن صبح کے وقت اپنے اوپر سے ایک چادر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہے. جب تک ہمارا نوجوان، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. وہ یہ گردوں تھا، گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان. اقبال کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تو کس آسمان سے ٹوٹ کے آیا ہے؟ یہ وہ آسمان تھا جو ابھی استاد جی نے ابھی ادھر بیان کیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کا، یہ وہ آسمان تھا، اس سے تمہاری نسبت ہے. لیکن ہمارے نوجوان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی زندگی میں نوین ہے، اس کی زندگی میں تو ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہیں. وہ ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے، کبھی کنفیوژن ہے کبھی. تو ان ساری چیزوں کا علاج اس وقت میں اس پر ایک کورس تیار کر رہا ہوں، نوجوانوں کے 25 بڑے مسائل. اور جب میں نے ان کو قرآن کی نظر میں دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ قرآن کی دوری کی وجہ سے. اگر ہمارا نوجوان آج قرآن سمجھنا شروع ہو جائے، ڈیپلی انڈرسٹینڈ اس کو کرے، ڈائیو ان اس کے اندر ہو، تو یہ میں گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک مسجد کے لوگ بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن سمجھے گا، چھوٹا بچہ ہے یا بڑا سمجھے بڑا ہے، اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے گی. صرف 20 آدمی چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی علاقے میں امپیکٹ ڈالنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. 20 بندے اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم قرآن سمجھیں گے، ہم قرآن کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے، تو پورے علاقے کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو نوجوانوں کے جتنے بڑے مسائل ہیں ان سب کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پیش کر دیا ہے. یہ لذت ہے. دیکھیں ایک لذت ہوتی ہے باہر کی لذت، بریانی بڑی اچھی مل جائے، گلاب جامن کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، یار میکڈونلڈ کا کھانا بڑا اچھا ہے، فلاں KFC میں جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے. یہ باہر کی عیاشی ہیں. ایک عیاشی ہوتی ہے جس کو روحانی عیاشی کہتے ہیں. روحانی عیاشی کی عادت بنانی ہے. ایک نشہ باہر کا ہے، شیشے پیو جی مزہ آئے گا، سگریٹ لو جی مزہ آئے گا، یہ باہر کی عیاشیاں ہیں. محبتیں کرو جی ناجائز مزہ آئے گا، یہ باہر کی عیاشی ہیں. جس دن ہمارے نوجوان کو اندر کی عیاشی مل گئی نا، روحانی عیاشی، کہ قرآن کی ایک آیت کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم کا کیا ترجمہ ہے؟ قال ربک هو علی ہین کا کیا ترجمہ ہے؟ ما ودعک ربک وما قلاک کا کیا ترجمہ ہے؟ ان مع العسر یسرا کا کیا ترجمہ ہے؟ جس دن ہمارے نوجوان کو قرآن کی یہ عیاشی مل گئی نا، اس دن آپ اس نوجوان کو بدلتا ہوا دیکھیں. وہ تو ابھی تک ہم نے چکھی نہیں، اس کا مزہ ہی نہیں چکھا نا. تو وہ
قرآن کریم کی طرف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانا ہے۔ ان دونوں کا اتنا گہرا آپس میں جوڑ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سیرت دکھائی دیتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں نا ایسے نظر آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں، اور جب سیرت پڑھتے ہیں تو ایسے دکھتا ہے جیسے قرآن چل رہا ہو۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر امت جڑ جاتی ہے، یہ ہدایت کے سب سے بڑے سرچشمے ہیں، اور انہی سے ایمان کو انسان کی ایمان کو بوسٹنگ ملتی ہے، انسان کی ایمان کو پاور ملتی ہے، اور پھر وہ ویژن اس کی زندگی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر ہم ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح یہاں پر تفسیر کا بھی کورس ہوتا ہوگا، تو تفسیر کے کورس میں بھی ضرور شرکت کریں، اور کوشش کریں۔ کوئی بندہ یہ کہے گا یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میں تو اب بہت آگے چلا گیا، اب میں کیا پڑھوں گا، یا کوئی یہ کہے کہ یار میں نے تو بہت پڑھ لیا، مزید کیا پڑھنا ہے۔ جب بھی یہ خیال آ جائے نا کہ میں نے تو بہت پڑھ لیا، اب کیا پڑھوں، تو پھر قرآن کے پاس آ جانا۔ قرآن کہے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو تھوڑا سا علم بھی ملا ہے۔ پھر جب 10 سال پڑھ لیں پھر خیال ہے کہ یار میں نے تو بہت پڑھ لیا، پھر قرآن کے پاس آ جانا۔ قرآن کہے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب آپ کہیں گے مجھے تو تھوڑا علم ہے، اب میں کیا کروں، تو قرآن کہے گا آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ مانگو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ برابر مانگتے چلے جائیں اور سیکھتے چلے جائیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا۔ ضال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے چھوٹی ہوئی تھیں، کوئی راستہ آپ کو نہیں مل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری بہاریں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو سارا دین پتہ چل گیا، نماز کیسے پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہے، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں مجھے پتہ ہے، فلاں چیز کیسے کرتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہم نے استاد جی سے پڑھا ہے 10 سال لگاتار قرآن کریم پڑھا، 10 سال مدرسے میں لگاتار، اور اس کے بعد جب تدبر کے پہلو کی طرف آئے تو پھر احساس ہوا کہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ کی قسم یہ احساس ہوا کہ کچھ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور یہی قرآن کی مثال، میں دوستوں سے کہتا ہوں قرآن کی مثال ایسے جیسے فیس بک ہے نا، نیٹ ہے، آپ فیس بک کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یوں ریفریش کرتے ہیں جو ہی تو ایک نئی پوسٹ آپ کے سامنے آتی ہے، ایک نئی ویڈیو سامنے آتی ہے، تصویر سامنے آتی ہے، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر یوں اس کو کریں اوپر سے نیچے کی طرف تو کیا ہوگا، اور ویڈیو سامنے آئے گی، پھر آپ کو پورا دن آپ کرتے رہیں تو نئی سی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی جائیں گی، پوسٹیں سامنے آتی جائیں گی۔ یہی حال قرآن کا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مضامین آتے ہیں سامنے، موتی آتے ہیں سامنے، پھر آپ کہتے ہیں یار بس اتنی موتی ہوں گی، آپ مزید تو نہیں ہوں گے، لیکن جب دوسری مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اور زیادہ موتی آنے لگ جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے پہلے تو یہ مضمون اس سے نکل رہا تھا، اب یہ بھی اسی سے نکل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا کیسے، اور قرآن کریم ہمارے اوپر کھلے گا کیسے، کیسے قرآن کریم ہمارے اوپر کھل جائے، ہمارے نوجوانوں کے سینے قرآن کے لیے کھل جائیں، اور انہیں ایسے محسوس ہو کہ بس یار جتنی زندگی گزر گئی ختم، اب اس کے بعد قرآن میرا رہنما ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہوگا۔ ایسے کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھ میری پہلی نشست ہے، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ابھی مجھے کہے کہ آپ اپنے سینے کے سارے راز ہمیں بتا دو، میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ اس لیے کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزرا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ہاں، جو لوگ میرے ساتھ 20 سال سے رہ رہے ہیں، دوست ہیں میرے، اگر وہ کہیں کہ یار کوئی راز کی بات بتا دو، بلکہ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میں خود ہی ان کو راز کی باتیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ 20 سال رہے ہیں۔ جب آپ قرآن کو صرف رمضان میں کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یا قرآن کھلتا نہیں ہمارے سینے پر، یا قرآن ہمیں اعمال کے لیے تیار نہیں کر رہا، تو نہیں کرے گا۔ آپ نے کھولا ہی رمضان میں صرف اس کو۔ جب آپ ہر روز قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں آخری بات کہا کہ ابھی ہمارے محتمم صاحب ہیں، تو انہوں نے کچھ وقت پہلے، ویسے ہی وہ اچھی اچھی چیزیں جب آتی ہیں تو میرے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے آخر میں جو چیز ابھی مجھے شیئر کی ہے بڑی کمال کی ہے۔ من اراد ان یفتح له فی القرآن ما لم یفتح لغیرہ فعلیہ بامرین، فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے قرآن وہ کچھ کھول کے رکھ دے، وہ خزانے اس کے سامنے اونڈیل دے جو اس کے علاوہ کسی کے سامنے اب تک نہ اونڈیلے ہوں، قرآن اس کو وہ پاور دے دے اعمال کرنے کی جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ دی ہو، قرآن اس کے سامنے کھل جائے مکمل اور اس کی زندگی کے اندر آ جائے، تو اس کو چاہیے 2 کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے ان تکون قراءتہ للقرآن طلبا للہدایت، کہ وہ قرآن کی قرات اس طرح کرے کہ وہ ہدایت کا پیاسا ہو، پیاسا۔ ایک بندے نے پانی اٹھایا وہ یوں گلاس، اور آپ پیاس سے مر رہے ہیں، تو آپ اس کو یہ کیسے پانی اس سے مانگیں گے، اور پانی دے، اس طرح تو نہیں کہیں گے، اس کے ساتھ منتیں کریں گے، سماجت کریں، بھائی میں مرتا ہوں یار مجھے پانی دے دو یار، پلیز مجھے پانی دے دو۔ ایسی اللہ کے سامنے منتیں کریں، اے اللہ مجھے قرآن سمجھا دیجیے، مجھے قرآن سمجھا دیجیے، قرآن کو میرا رہنما بنا دیجیے۔
قال ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالبا للہدی منہ تبین لہ طریق الحق. فرمایا کہ جو بندہ قرآن میں ہدایت کی طلب لے کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے حق کا راستہ واضح کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز، پہلی چیز تو یہ ہوگی نا کہ ہم نے قرآن سے ہدایت طلب کرنی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ان یدیم النظر فیہ، ہمیشہ اس میں نظر رکھے، ہمیشہ اس میں غور و فکر کرے، اس کو اپنے پاس رکھے. یقول الربیع بن سلیمان، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں جو امام شافعی کی شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں قلما کنت ادخل علی الشافعی الا والمصحف بین یدی، ایسا بہت کم ہوا کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہوں اور ان کے پاس قرآن کھلا ہوا نہ ہو. یہ جو لوگ امامت کے شعبے پہ پہنچے، لیڈرشپ انہوں نے لی ہے، تو وہ قرآن کے ذریعے سے لی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی 2 گفتگوؤں کا ذکر کیا ہے. ایک گفتگو وہ ہے جو انہوں نے قوم سے کی ہے، یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. اور دوسری گفتگو انبیاء کی وہ ہے جو انہوں نے اپنی اولادوں سے کی ہے. آپ کبھی وہ گفتگو پڑھیے گا. نوح علیہ السلام کی وہ گفتگو پڑھیں جو اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو پڑھیں جو وہ اپنے والد سے کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو پڑھیں جو وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کی وہ گفتگو پڑھیں جو وہ اپنی بیٹیوں سے کر رہے ہیں. لقمان کی وہ گفتگو پڑھیں جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں. حضرت سلیمان اور داود کی، آپ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، ان دونوں کی گفتگو کبھی پڑھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ گفتگو پڑھیے جو وہ یوسف علیہ السلام سے کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو پڑھیے جو وہ اپنے سارے بیٹوں کو مرض وفات کے وقت اپنے قریب بٹھا کر رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے. نسلوں کی تربیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے وقت گزار لیا. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے پیچھے نسل تیار کر کے جائیں. ہمیں خوف ہونا چاہیے زکریا علیہ السلام کی طرح، انی خفت الموالی من ورائی، کہ مجھے اپنے پیچھے ڈر ہے کہ یہ میرے پیچھے تو لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں علم لے کے جا رہا ہوں، دین جو میری زندگی میں ہے، وہ یہ میری نسل کہیں اس کو بھی نہ چھوڑ دے. اے اللہ میرے جو کوئی وارث ایسا عطا فرما جو میری اس دین کو لے. یعنی ہم جتنے دین کے پابند ہیں اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری آنے والی نسل شاید اتنی بھی دین پہ نہیں ہوگی، تو ان کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.